بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، جس بندہ مومن نے بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ہر روز نفل کے طور پر ادا کیں، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ایک گھر بنا دے گا یعنی مزید ایک گھر بنا دے گا۔ یہ نوافل کا اجر ہے جو انہی لوگوں کو ملے گا جو اپنے ایمان و عمل کی بنا پر جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیں گے۔ یہ اس روایت پر میں نے لکھا ہے۔ اب اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو مختصر طور پر سمجھ لیجئے۔ ہمارے دین میں جس طریقے سے بدن کی طہارت کے آداب بتائے گئے ہیں، خور و نوش کو پاکیزہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اخلاق کی پاکیزگی جو دین کا اصلی مضمون ہے اس کو بہت وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پورا دین اصلاً ان 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت اور اخلاق کی طہارت۔ تو اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت اگر آپ غور کریں تو انہی چیزوں پر مبنی ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کو قائم رکھنے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے عبادات بھی لازم کی گئی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ ان سب سے اصلی مقصود کیا ہے؟ وہی جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ کی یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آتا، روز ملتا نہیں، تو اس لیے اس کی یاد دہانی علامتی طریقے سے ہو سکتی تھی۔ ایک سمبولک طریقہ اختیار کرنا ناگزیر تھا۔ تمام عبادات میں وہی اختیار کیا گیا ہے۔ اب عبادت ایک جذبہ ہے، انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے ماں کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، بیوی کے لیے ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلق کا اظہار ہم کرتے ہیں، تو ہم عام طور پر اس تعلق کے اظہار میں جو طریقے مناسب سمجھتے ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ہے کہ اس میں مذہب، فلسفہ، مذہبیات، فلسفیانہ عقائد یہ لازماً آتے ہیں تو افراط و تفریط پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے رہبانیت کو ایک فلسفہ بنا دیا، دنیا کے بارے میں یہ تصور دیا کہ یہ تو اصل میں مادہ ہے، آلائش ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں عبادت کے لیے بھی رہبانیت اور اس سے پیدا ہونے والے بے شمار مسالک وجود میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پھر اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے عبادات خود مقرر کر دیں، تاکہ انسان اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرتے وقت افراط اور تفریط سے بچا رہے۔ وہی چیز جو ابھی ہم قرآن میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ قسط پر قائم کرتا ہے، یعنی چیزوں کو ٹھیک اس جگہ لے آتا ہے۔ تو ہمارے 24 گھنٹوں میں جو نماز مقرر کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ عبادت ہے جو ہمیں شب و روز میں کرنی ہوتی ہے، تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض ہیں جو اصلاً عائد کیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ 2 رکعتیں ہم فجر کے وقت پڑھتے ہیں، 4 ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، 4 عصر کے وقت پڑھتے ہیں، 3 مغرب کے وقت اور 4 عشاء کے وقت۔ یہی نماز ہے جو لازم کی گئی ہے۔ بحیثیت مجموعی دیکھیے تو یہ کوئی آدھ گھنٹے کی اللہ کے حضور میں حاضری ہے، یعنی آدمی اپنے سب کام چھوڑے اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہو جائے۔ اگر اس کے قریب کوئی معبد ہے تو وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بندگی کرے، ورنہ اپنے طور پر اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا دے۔ یہ لازم ہے۔ اس کے بعد ایک بات کہی ہے قرآن مجید نے، وہ بات یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے تم پر اپنی عبادت کے ذیل میں یا اپنی بندگی کے ذیل میں یا اپنے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے لازم کی ہیں، یہ چیزیں لازم تو اتنی ہی ہیں، لیکن من تطوع خیراً فإن اللہ شاکر علیم۔ اگر کوئی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں زیادہ عبادت کروں گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس کو قرآن مجید نے تطوع کہا، یعنی اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے، بغیر کسی پابندی کے
اندر کے جذبے کے ساتھ کوئی مزید نیکی کا کام کرنا، اس کو تطوع کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے نفل کی اصطلاح ہے۔ تو نفل کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز لازم نہیں کی گئی، پابندی ضروری نہیں ہے، ساری زندگی آپ یہ کام نہ کریں تو پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر کریں گے، اور ظاہر ہے کہ بالکل انسانی فطرت مانتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 2 روپے غریبوں کو لازماً دو، اور آپ نے کہا میں 10 دوں گا، تو اس کا اجر تو ملنا چاہیے۔ تو یہ نوافل جس طریقے سے انفاق میں، جس طریقے سے روزے میں، جس طریقے سے حج میں، عمرے میں، ایسے ہی انسان کے جذبے کا اظہار ہے، اسی طرح روزمرہ کی نمازوں میں بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ مومن نے اللہ کی خوشنودی کے لیے تطوعاً، اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھی، یعنی صبح و شام کی سب نمازوں کے ساتھ۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں عام طور پر کہ فجر سے پہلے فرض نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، ظہر کے سے پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، تو یہ ملا کے حضور نے فرمایا کہ اگر 12 رکعتیں زیادہ پڑھ لیں اور واضح کیا تطوعاً کہ نہ یہ ضروری ہیں، نہ ان پر مواخذہ ہے، نہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تطوعاً ہے، تمہاری طرف سے ہیں، تمہاری خوشی سے ہیں، اگر تم اپنے طور پر پڑھتے ہو، ان کو یہ سمجھ کر پڑھتے ہو کہ میرے رب نے جو مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہا تھا، تو میں 5 منٹ کے لیے بلایا تھا، میں کچھ زیادہ وقت صرف کروں گا اور مزید اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں گا۔ تو 2 باتیں آپ نے فرمائیں، جیسے کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ 12 رکعتیں، دوسرے یہ تطوعاً غیر فریضۃ، یعنی فرض کے علاوہ ہوں اور اپنے طور پر نفل سمجھ کے یہ خیال کر کے کہ میں اپنی طرف سے یہ پیش کر رہا ہوں، ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا، یعنی گویا اللہ نے جو نعمتیں دینی ہیں ان نعمتوں میں ایک اور نعمت کا اضافہ کر دے گا۔ یہ تعبیر ہے، ظاہر ہے کہ بدو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے یہی تعبیریں مناسب ہیں تاکہ وہ یہ اندازہ کریں ایک نعمت اور مل جائے گی، ایک جنت اور مل جائے گی، ایک گھر اور مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خود بخود یہ معلوم ہوا کہ دوسرے تمام معاملات میں بھی جتنی چیز اللہ نے فرض کی ہوتی ہے، مثلا زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو اگر ہم انفاق کرتے ہیں، اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، نفل کے طور پر اپنی خوشی سے اور اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ تو ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر آپ اپنی طرف سے تطوعاً نفل کے طور پر کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ پھر اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہ کس کو ملے گا؟ یعنی یہ گھر کس کے لیے ہے؟ جس نے ایمان و عمل کی بنا پر جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے۔ یعنی یہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ جنت میں جانا کیسے ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، وہ آپ نے پورے کر دیے۔ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے کسی کا مال نہیں کھایا، آپ نے کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو اب راستہ کھلے گا کہ آپ جنت میں جائیں۔ اور فرائض ادا کیے ہیں تو جنت کا دروازہ کھل گیا۔ جنت کا دروازہ کھل گیا، اس میں اب درجات کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں، تو نوافل اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ بات پوری طرح واضح کر دی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ الفاظ ہیں تطوعاً غیر فریضۃ، کہ 2 ہی صورتیں ہیں، عبادت کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ عبادت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہدایات دی ہیں ان میں دونوں ہی صورتیں ہیں یہ، یعنی یا وہ فرض ہوگی، فرض کا مطلب ہے لازم ہے، واجب ہے، کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا، اور یا وہ نفل ہوگی، اور کوئی قسم نہیں ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں لفظ ہر جگہ استعمال فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ روزے کے بارے میں بالکل ایسے ہی کیا، شروع کیا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام، اور آگے انہی آیات میں کہا فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو گویا جب انسان الا ان تطوع، وہاں یہ فرمایا، اور دوسری جگہ پر جہاں پر صفا و مروہ کا ذکر ہے وہاں یہ فرمایا۔ تو دونوں جگہ یہی بات کہی کہ اگر تم اپنی طرف سے کوئی نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی سے واقف بھی ہے۔ تو اس سے خود واضح کر دیا کہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے اصطلاحات بنانے کی بجائے جس جگہ اللہ اور رسول نے ہمیں رکھا ہے وہیں رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔